ہم تو سوسائٹی کے اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جب دو لوگ لڑ رہے ہوں تو ہم پاس کھڑے ہو کے صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، اپنے فون نکالتے ہیں، پوری مووی بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھو کیا مزے کی کہانی ڈالی کہ کیسے لوگ لڑ رہے تھے۔ صلح صفائی کرانا تو ہمیں آتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا، اگر ہم کہیں صلح صفائی کی طرف جائیں بھی تو پھر کیا ہے کہ ہم کبھی ایک کی سائیڈ لیتے ہیں، کبھی دوسرے کی سائیڈ لیتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہاں پہ فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی ہمارے مسئلے مسائل میں کیا ہے، یا تو ہم بہت زیادہ الجھتے ہیں اور اس مسئلے کو مزید الجھا دیتے ہیں، یا پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی ہم کیوں کسی پرائے مسئلے میں پڑیں، ہم کیوں کسی کا حصہ بنیں۔ تو ان سب باتوں میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ صلح کرانے کی جو ہے اہمیت اور کس طرح سے اپنے تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دو لوگوں میں صلح کی غرض سے کچھ اپنی طرف سے کہے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی جیسے یہ آپ نے کامنلی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو اس میں یہ ضرور میں وضاحت کروں گی، یہ کوئی بالکل واضح جھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہاں پہ خاموش ہو جائے یا حکمتاً اس بات کو ذرا ڈائلیوٹ کر کے بول دیا جائے یا کسی پرانی بات کی وجہ سے اس کو گمان دلوا دیا جائے تاکہ ان کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ خرابی کی طرف نہ جائیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو اس طرح مضبوط کرتا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا کر اشارہ کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اپنے بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دیں گے، اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی قیامت کے روز اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اپنی دوستی اور سلوک میں ایک جسم کی مانند ہیں کہ جسم کے ایک حصے کو بھی اگر تکلیف ہو تو تمام جسم بیماری اور بیداری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کانفلکٹس ہیں اور ان کانفلکٹس کو سمجھنا، ان کو ریزالو کرنا، اس کے صحیح طریقے ہمیں آنے چاہیے۔ بہت سارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہیں اس نوعیت کے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب گھروں کے اندر یہ بگاڑ شروع ہو جاتا ہے تو یہ سوسائٹی تک کیسے جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ہی کسی کو برے القاب دو، اور ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے، لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی بھی قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اب آپ دیکھیں ہم کئی دفعہ کوئی ریجنل لیول پہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی انٹرنیشنل لوگوں کے نام لے کے مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم نے بڑے ایسے لطیفے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ فلاں قوم کا انسان تھا یا فلاں صوبے کا انسان تھا اور وہ ایسی بات کر رہا تھا، اور یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ ڈسکرائب کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو بے باکی کے ساتھ مرد اور عورتیں مل کے بیٹھتے ہیں نا اور لطیفے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی شوہر سے تو بات نہیں کی جاتی سیدھے منہ، لیکن دیور کے ساتھ آپ دیکھیں کیسی اٹکیلیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید ہمارے فلموں میں ڈراموں میں بھی بتا دیا گیا کہ دیور کے ساتھ تو بہت مزے کی باتیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح ادروائز بھی مردوں اور عورتوں میں جو بے تکلفی ہے، اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر یہ لطیفوں سے ہی بات شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مذاق اڑانے سے خاص طور پہ منع کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں دو باتیں جو اصطلاحات ہیں ان کو سمجھنا ہے، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا اور ایک ہوتا ہے مزاح، یعنی کہ ہم اس کو کہتے ہیں لاف ود اور لاف ایٹ۔ تو لاف ایٹ یا مذاق اڑانے سے جو ہے وہ سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن اسلام میں مزاح کا تصور ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی باتوں کے لیے جو ہے اس کو انجوائے بھی کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ایک بوڑھی خاتون جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں جوان خواتین ہوں گی،
اور کچھ اس طرح کی جب بات کی تو وہ خاتون روتی ہوئی واپس آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ کہہ دیا گیا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے درست کہا ہے کہ وہ جب جائیں گی تو وہ جوان ہو کر جائیں گی, وہاں پہ کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا. تو یہ جو بات ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایک لائٹر طریقے سے بات کرنا. اسی طرح ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اگر آپ ایک سواری دے دیں, تو انہوں نے کہا میں تمہیں سواری نہیں, سواری کا بچہ دوں گا. تو اس شخص نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچے کے ساتھ کیا کروں گا, مجھے تو سواری چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہر جو سواری ہوتی ہے وہ کسی کا بچہ ہی ہوتی ہے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاح کا ایک لائٹر مومنٹ جو تھا وہ وہاں پر کریٹ کیا. لیکن مذاق اڑانا جو ہے یہ ہمارے دین میں بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت گھروں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں اسی وجہ سے کالج یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ اساتذہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ نیشنل لیول پہ بھی جو ہمارے میڈیا میں بہت سے پروگرامز آتے ہیں اس میں اسی طرح بیٹھ کر ٹھٹھے کیے جاتے ہیں اور کسی نہ کسی کے جو ہے پیروڈی کی جاتی ہے اور لوگ اس کو کہتے ہیں واہ بھائی واہ کیا آپ نے مذاق اڑایا ہے. اور اسی طرح سے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو عیب بھی نہ لگائے جائیں اور برے القاب سے بھی نہ ان کو بلایا جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں, جیسے استاد ہیں کوئی آپ کے, تو ان کو کبھی آپ ہٹلر کہہ رہے ہیں, ڈریکولا کہہ رہے ہیں, کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کالا ہے اس کو بلاؤ, یا اور بھی کسی قسم کی کوئی بات کر رہے ہیں. اگر کسی انسان کا کبھی کسی زمانے میں کوئی غلط رویہ تھا کہ اچھا وہ جس کا افیئر ہوتا تھا 6 سال پہلے 8 سال پہلے, اچھا وہ جس کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ڈرنک کیا کرتے تھے, یعنی اس قسم کی باتیں کر کے ہم ان کو ایسوسیٹ کر کے اس طرح سے بات کرتے ہیں. یا ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کے شادی پہ گئے اور واپس آ کے اب ہم اس کی برائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے بالکل اس کی سکن اچھی نہیں تھی, ہائی تم نے اس کی نند کو دیکھا تھا وہ کلر اس پہ بالکل سوٹ نہیں کر رہا تھا. اس قسم کی باتیں کر کر کے ہم جو بھی معاملات ہیں ان کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی سب باتوں سے جو ہے منع کیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, یہ تو ایمان لانے کے بعد بہت ہی بڑا غلط کام ہے. آپ ایسی ایسی باؤنڈریز جو ہیں اس کو توڑ رہے ہیں, اور اس سے انسان کو اپنے آپ کو بہت محتاط رکھنا چاہیے. اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو, یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں, اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم کسی کی غیبت کرو. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی, اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. پھر آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بات کی جا رہی ہے. ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن, گمان. اور آپ دیکھیں کہ گمان جو ہم کرتے ہیں ہم نے اپنی ہی سوچ سے بنایا ہوا ہے, اس نے جان کے کیا ہے, چاہے اس نے نہ کیا اس کو پتا بھی نہ ہو. نہیں دیکھا اس نے کیسے آنکھوں سے یوں ٹیڑھا کر کے مجھے دیکھا تھا, دیکھا اس نے کیسے کسی کو کونی ماری تھی, یہ جو جملہ بولا تھا نا یہ بڑا ذو معنی جملہ اس نے جان کے بولا تھا مجھے سنانے کے لیے, ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جان کے بولا تھا کہ نہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں تجسس سے منع کیا گیا, اور ساتھ ہی یہاں پر غیبت کے بارے میں بھی ہمیں خاص طور پہ جو ہے وہ ہدایت دی گئی ہے. مذاق اڑانے کے بارے میں ہم دیکھیں تو یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ہوا خارج ہونے پر بھی کہکا لگانے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے, آپس میں حسد بغض اور چغل خوری نہ کرے, اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہو. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 روز سے زیادہ کے عرصہ بول چال بند رکھے. اور یہ تبھی ممکن ہے نا کہ جب ہم جہاں پہ ہمیں برے گمان سے روکا گیا ہم احسن جو ہے ان کے ساتھ گمان کریں, یعنی کہ احسن طریقے سے ان کے ساتھ معاملات کریں, تو پھر انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک سکتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں ایسی بات کہو جسے وہ ناپسند کرتا ہو. لوگوں نے کہا کہ اگر اس میں یہ عیب موجود ہو تب بھی, تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے, ورنہ وہ اگر عیب نہ ہے تو یہ تو بہتان بن جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مال, اس کی عزت اور خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے, اور ایک آدمی کو اتنی برائی اور گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے, اور ان کے ساتھ وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ اور چھیل رہے تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں, تو وہ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے, یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت اور آبرو کو اچھالا کرتے تھے. تو یہاں سے بہت اہم جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جن میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے.
اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور ان کے لیے تم کو آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے قبیلے اور کنبے بنا دیے ہیں، اور اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کہنے کے بعد اب ایک پیغام سب کے لیے دے دیا گیا، کیا؟ یا ایھا الناس، تمام انسانیت کو کیا بتا دیا گیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے زیادہ عزت کے معیار پہ کون پورا اترنے والا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ سب سے زیادہ ہے، جو اللہ کی خاطر جو ہے اپنے معاملات کو لے کر چلتا ہے۔ دیہاتی لوگ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، اور حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے، تو تم اگر اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے ایمان، اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لے آنا، اور ایک چیز ہوتی ہے اب اپنے ایمان کو بڑھانا۔ تو ان دونوں باتوں کا جو ہے فرق ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایمان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کہ اپنے دل میں اپنی ایمانیات کو مضبوط کرنا ہوگا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اب ڈیفینیشن کیا دے دی گئی ہے مومنوں کی؟ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہیں، اور یہی سچے اور راست کو لوگ ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جیسے ہمیں بار بار کلیم کیوں کرنا پڑے کہ میں تو پتہ ہے اللہ کی قسم بہت زیادہ قرآن پہ اور حدیث پہ عمل کرنے والا ہوں، جو آپ کر رہے ہیں اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کے پاس رجسٹر ہو رہا ہے۔ جیسے لوگ بات بات پہ یا تو قرآن کی قسمیں یا اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے بھی دعوے کرتے ہیں قرآن کو لے آؤ اور بہت پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی ایسا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کے لیے سچے ہیں تو اللہ کے سامنے تو سب باتیں ٹرانسپیرنٹ ہیں۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست کو ہو۔ یقین مانو کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں ہم نے بہت ہی اہم باتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہ وہ جو ہیں ہماری پوری زندگی کے بڑے ہی پریکٹیکل قسم کے مسئلے ہیں کہ روز جو جھگڑے ہو رہے ہیں، جو مسائل ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے انسان جو ہے کہاں کا کہاں جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کانوں کی طرح ہوتے ہیں، جو مائنڈز ہوتی ہیں نا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، بشرطیہ جب وہ اسلام کو سمجھ لیں، اور جو لوگ اسلام کے سخت دشمن رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہونے کے بعد اس کے لیے اتنا ہی خیر خواہ ثابت ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ 26واں پارہ سورہ قاف، یہ وہ صورت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو اور کچھ اہم گیدرنگز میں جو ہے یہ پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرماتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قاف، بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نظر تو آتی ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ اس وقت کیا ہے کہ ہم نے اس نظر سے نہیں دیکھنا۔ حالانکہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ عبد منیب، یہ کہ جو انسان دیکھنے والا ہو اس کو سمجھ آئے۔ اور یہ عبد منیب کون ہوگا؟ جس کی روح اور فطرت جو ہے اس کا رخ اللہ کی طرف ہو،
کہ فطرتاً بھی اس کو یہ پہچان، یہ معرفت جو ہے اس کی طلب ہر وقت رہے، ہر وقت تلاش ہو، ہر وقت اس کو کنیکشن کرنا آتا ہو۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹے ہوئے کھیت کے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بہتے ہیں۔ بندوں کی روزی کے لیے ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکالنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے اور ایکا والوں نے اور تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق ہو گیا۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے ہی شک میں ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم ان کی رگ جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ بات انسان کو اگر یاد رہ جائے کہ جو فرشتے ہیں، جو لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ کس قدر الرٹ ہیں اور کس طرح سے وہ انسان کو پورا ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں، اور اگر یہ بات ہم یاد رکھیں تو پھر کیا ہے، انسان کے بولنے کا انداز، گفتگو، ہر چیز جو ہے اس میں انسان مائنڈفل ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔ اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، اور سور پھونک دیا جائے گا، اور وعدہ عذاب کا دن یہی ہے۔ اور ہر شخص اسی طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور اس کا ہم نشی فرشتہ کہے گا، یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام کرنے سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کی کیا یہاں پہ کوالٹیز کہہ لیں، صفات کہہ لیں، یا اس کے مسائل جو ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نیک کام سے روکنے والا ہے، حد سے گزرنے والا ہے اور شک کرنے والا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، پس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا ہوں، میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے، کیا تو بھر چکی؟ کیا کہا جائے گا جہنم سے؟ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اور وہ کیا کہے گی کہ اور کچھ ہے زیادہ دینے والا، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرہ بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہے۔ اواب حفیظ، پابندی کرنے والا اور رجوع کرنے والا، اور جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے نا دونوں پرسنالٹیز میں، ایک روک رہا ہے، شک میں پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو نیکی بھی نہیں کرنے دے رہا، خود بھی حد سے گزرا ہوا ہے، اور دوسرا کیا کر رہا ہے، حفاظت بھی کر رہا ہے، کنیکٹ بھی ہو رہا ہے، اور اس میں کیا ہے، خشی الرحمن، کہ اللہ کی خشیت ہے، اور پھر کیا ہے، بے قلب منیب، کہ دل بھی اس کا کیسا ہے جو کہ رجوع ہونے والا ہے۔ یعنی دو مختلف رویے ہیں، جو دو مختلف رویے ہوں گے ان کے آؤٹ کم بھی دو مختلف ہی ہوں گے۔ یہ وہاں جو چاہیں انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں زیادہ تھے، اور وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی اور بھاگنے کا ٹھکانہ ہو۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ تو کس کو فائدہ ہوگا؟ جو وہاں پر کیا کرے گا کہ دل اور سننا اور اپنی گواہی کو وہاں پہ موجود ہوگا، اس ہر مومنٹ میں سوچ رہا ہوگا کہ یہاں مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ 6 دن میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں۔ بس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کے کسی وقت بھی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی۔ تو تسبیحات کی کثرت جو ہے نا،
وہ ہمیں یہ اواب حفیظ بنانے میں مدد دے گی، وہ ہمیں یہ حد سے جو گزرنے والے ایٹیٹیوڈز ہیں اور زیادتیاں کرنے والی ہیں اور شک میں پڑنا ہے اس سے بچت کرے گی۔ اور سن رکھیے کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا، ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا کہا گیا؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو آپ دیکھیں کہ اصل ہمیں کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب ہم نے کسی کو کچھ سمجھانا ہے، کوئی ڈرانا ہے، تو ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ فارمولا ہونا چاہیے۔ وہ سٹینڈرڈ فارمولا کہاں سے آئے گا؟ وہ قرآن مجید سے ہی آئے گا۔ 26واں پارہ سورہ الزاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے سورہ زاریات میں مختلف ہواؤں کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے آئیں گی اور کیا کچھ کریں گی، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت بھی جو آئے گی اس کی طرف بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کے، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والی نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ قسم ہے راہوں والی آسمان کی، یقیناً تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے، جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا۔ ہاں، یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اپنی فتنہ پردازیوں کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے، اور جو ان سے پہلے ہی نیکوکار تھے۔ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان کی متقی کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے؟ رات کو کم سونا۔ جیسے آج کل اب آپ سوچیں کہ جب آخری روزے چل رہے ہوں تو پھر تو لگتا ہے کہ بس ہی ہو گئی نا نیند کی، اب تو بہت ہی زیادہ نیند خراب ہے۔ تو ایسے موقع پہ ایسی آیات کو پڑھنا چاہیے، ایسی خوشخبریوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں کہاں پہ پہنچا دیں گی۔ اور ان کے مال میں مانگنے والے اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب آسمان میں ہے۔ آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل حق ہے، ایسا ہی جیسا کہ تم باتیں کرتے ہو۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہوئی تھی نا کہ سحری کے وقت استغفار کرنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے اجر کی نیت سے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ان دنوں سے بہت زیادہ فائدہ ایسا حاصل کرنا چاہیے۔ کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ اور جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب سلام کا دیا اور کہا کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، اور ابراہیم نے جواباً سلام کیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دے دی۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔